دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی القدس کو فتح کرنے نکلے تھے تو انہوں نے کیا اعلان کر دیا ایک قبیلے میں کہ چلو جی لشکر بناتے ہیں، القدس کو فتح کرتے ہیں، اور وہیں پہ لشکر جمع ہو کر وہ لڑنے چلے گئے؟ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ میں سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو کا تعلق ہماری معاشرتی تبدیلی سے ہے، تو اسے مکمل سننا بھی ہے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ اس میں ایک بہت ضروری میسج ہے جو کہ آج کے نوجوانوں کو میں دینا چاہتا ہوں، اور ہماری ایک ذمہ داری ہے جو میں اپنے نوجوانوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اسے ہم نے ہی نبھانا ہے، آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم ہوا کہ ایک ملا یہ بیان کر رہا ہے کہ تلوار اٹھانا دین میں نہیں ہے بلکہ دین تو امن کا درس دیتا ہے، القدس کو چھڑانے کے لیے آپ صرف اور صرف اللہ سے دعائیں کریں اور اللہ پاک قادر و مطلق ہے، وہ بے شک القدس کو آزاد کرانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگلے ہی روز سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی مسجد پہنچ گئے اور اس سے پوچھا کہ اے ملا بتاؤ مجھے، کیا تمہیں واقعی میں لگتا ہے کہ القدس صرف اور صرف دعاؤں سے آزاد ہو جائے گا؟ کیا ہمیں تلوار نہیں اٹھانی چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ دین امن کا درس دیتا ہے، دین خون بہانے کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا اللہ قادر ہے، تم ان سے دعا کرو، اللہ پاک اپنی قدرتوں سے القدس کو چھڑا دے گا۔ اس بات پر صلاح الدین ایوبی نے اس ملا کا ہاتھ پکڑا اور ایک خنجر نکال کر اس کی انگلی کاٹ ڈالی اور اس سے پوچھا کہ اے ملعون بتاؤ کہ تم ہو کون؟ تم آخر بیس بدل کر یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تمہارا تعلق کس سے ہے؟ تو اس پر اس نے اپنا راز اگل لیا اور وہ بولتا ہے کہ میں ایک یہودی ہوں اور مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں مسلمانوں کو یہ درس دوں کہ جہاد سے کبھی بھی فتح نہیں ہوتی بلکہ دعاؤں سے ہی کام چلایا جا سکتا ہے۔ اس واقعے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے علاقے کے تمام علماء کو جمع کیا اور سب کو یہ حکم دیا کہ آج کے بعد جمعے کے خطبے میں صرف اور صرف جہاد بیان ہوگا۔ لوگ اسلام کے بقایا ارکان کو تو پہچان چکے ہیں لیکن جہاد کو بھول چکے ہیں، لہٰذا یہ اب ہمارا فرض عین ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو جہاد کا مطلب اور شہادت سے محبت سمجھائیں۔ آج کے بعد جس ملا نے بھی اپنے خطبے میں جہاد کو بیان نہ کیا تو اس کا سامنا صلاح الدین ایوبی سے ہوگا۔ اس وقت کے غیرت مند اور غیور علماء نے صلاح الدین ایوبی کے اس مشورے کو سراہا اور ہر ایک عالم نے اپنے خطبے میں جہاد کو کھول کھول کر بیان کرنا شروع کیا اور ہر ایک نوجوان کو جہاد کا مطلب سمجھایا اور ان کو سمجھایا کہ شہادت موت نہیں ہوتی بلکہ شہادت ملنے کے بعد انسان امر ہو جاتا ہے۔ جہاد کے اس تبلیغ میں 10 سال گزرنے کے بعد جب صلاح الدین ایوبی نے یہ سمجھا کہ اب نوجوانوں کو جہاد کا مطلب سمجھ آ گیا ہے تو صلاح الدین ایوبی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہمیں القدس کو چھڑانا ہے اور القدس کو فتح کرنے کے لیے مجھے لشکر چاہیے۔ جو نوجوان اپنی مرضی سے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور شہادت کو گلے سے لگانا چاہتے ہیں تو وہ میرے لشکر میں شامل ہوں، اور یہ تمام غیور نوجوان سامنے آئے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے اعلان کے تھوڑی ہی دیر بعد 3 لاکھ کا لشکر وجود میں آیا اور تمام نوجوان تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے ہوئے اور سب نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور سب نے کہا کہ ہم شہید ہونے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اس واقعے میں بنیادی کردار علماء کرام نے ادا کیا۔ انہوں نے ممبر سے ایسی زبردست آواز اٹھائی کہ ایسی زبردست آواز کہیں اور سے نہیں اٹھ سکتی تھی۔ میرا یہ پیغام آج کے علماء کے لیے ہے کہ تم آج ممبر پر بیٹھ کر اسلام کی تمام باتیں تو بیان کر رہے ہو لیکن تم جہاد کو بیان کیوں نہیں کر رہے؟ اگر میں یہ غلط کہوں تو آؤ میرا گریبان پکڑ لو، آؤ میرا سر تن سے جدا کر دو۔ کیا قرآن میں 750 کے قریب آیات جہاد پر نازل نہیں ہوئی؟ کیا ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات اور جنگوں میں حصہ نہیں لیا؟ کیا ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال نہیں کیا؟ اگر ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا ہے، قرآن میں جہاد کا ذکر ہے تو تمہیں بیان کرنا پڑے گا۔ اے نوجوانوں، یہ پیغام تمہارے لیے ہے کہ آئندہ جو جمعہ آ رہا ہے تم چاہے سرے میدان کھڑے ہو کر اپنے ملا کو للکارو یا اس سے ملاقات کر کے تم اس سے یہ بات کرو کہ تم جہاد کو بیان کرو، تم جہاد پر خطبہ دو، کیونکہ جب سے ہم بچپن سے لے کے آج ہم جوان ہونے کو آ گئے ہیں، آج ہم جوان ہو چکے ہیں، آج ہم بچوں کے باپ بن چکے ہیں، لیکن آج تک ہم نے تمہارے منہ سے جہاد کا لفظ نہیں سنا۔ خدا را ہمیں جہاد کے بارے میں بتائیے کہ جہاد کیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے فوائد کیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں اگر انسان شہید ہو جائے تو اس کے انعامات کیا ہے۔ خدا را ہمیں سمجھائے، خدا را ہمارے اندر غیرت پیدا کرے، خدا را اپنے اندر غیرت پیدا کرے اور کھول کھول کر قرآن کی آیات ہمارے سامنے بیان کی جائے۔